السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک اہم بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسماعیلی جماعت میں زکوٰۃ، جسے وہ دسوند کہتے ہیں، عام طور پر 12.5% آمدنی کے حساب سے صرف امام وقت کو دینی ہوتی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقہ لیا تھا، اس لیے امام بھی یہ حق رکھتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امام اسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ دعوے میں نے بھی دیکھے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور کیوں فرض ہے؟ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: نماز قیام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: نماز قیام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور آیت 56۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور یہ عمل نماز کی طرح فرض ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے ہے، یا یوں کہیے کہ مستحقین کون ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ صرف فقیر، مسکین، عاملین، دلوں کو مائل کرنے والے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، آیت بالکل صاف ہے۔ 8 مستحقین کا ذکر ہے، نہ کوئی امام، نہ کسی ایک شخص کا ذکر۔ اور اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا براہ راست ان 8 میں سے جسے چاہے دے سکتا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، سورہ توبہ آیت 103، کیا وہ دلیل نہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کی تربیت کریں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب سیاق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی، جب کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور پھر توبہ کی۔ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صدقہ لینے کا۔ یہ ایک خاص موقع تھا، عام قانون نہیں۔ عام قانون تو سورہ توبہ کی آیت 60 میں واضح طور پہ جو دیا گیا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، وہ 8 مستحقین ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک مخصوص حکم تھا جو ان صحابہ کے لیے تھا جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور توبہ کرنا چاہتے تھے۔ جی بالکل، آپ نے درست سمجھا۔ ٹھیک ہے، اب شرع زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے، کیا واقعی 12.5% درست ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے شرح بالکل واضح طور پہ طے کر دی تھی۔ مال پر زکوٰۃ صرف 2.5% ہے۔ سنن ابو داود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 5 درہم واجب ہیں، اور اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا ہو اور 1 سال گزر جائے تو اس پر آدھا دینار واجب ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ تو 2.5% بنتی ہے، تو پھر یہ 12.5% کہاں سے آیا؟ دسونٹ یعنی 10واں حصہ تاریخی طور پر اسماعیلی پیروں نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس میں 10% امام کے لیے اور 2.5% اپنی فیس کے طور پر تھا۔ وقت کے ساتھ ہی اصل دسونت کے ساتھ جڑ گیا اور 12.5% بن گیا۔ البتہ اللہ کا شرعی قانون ہمیشہ سے صرف 2.5% ہی رہا ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسماعیلی امام کبھی یہ نہیں بتاتے کہ کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے اور کہاں خرچ ہوتا ہے۔ کوئی حساب کتاب فراہم نہیں کیا جاتا۔
یہاں تک کہ مختلف ممالک سے امام کو بھیجے گئے پیسوں کے بارے میں بھی کوئی شفافیت موجود نہیں ہے۔ پہلے یہ رقم فرانس جاتی تھی، اب پرتگال۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ٹرانسفر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اندازوں کے مطابق یہ رقم صرف پاکستان اور بھارت سے ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جماعت کو خود انجانے رکھا جاتا ہے، اور یہ رویہ زکوٰۃ کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک امانت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت 60 میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر ہے، امام کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ آیت 103 میں صدقہ خاص مخصوص صحابہ کے لیے لیا تھا، یہ عام قانون نہیں۔ احادیث سے زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، نہ کہ 12.5%، اور اسلام میں زکوٰۃ شفاف ہوتی ہے، جبکہ دسوند کے پیسوں کا کوئی حساب نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ، قرآن اور سنت میں سب کچھ بالکل واضح ہے۔ بالکل، زکوٰۃ نماز اور روزے کی طرح ایک براہ راست فرض عبادت ہے۔ یہ مومن اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ نہ کوئی امام آپ کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی زکوٰۃ پہ اختیار رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ صحیح طریقے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ یاد رکھیں، زکوٰۃ صرف مال نہیں، عبادت ہے۔ اسے اخلاص کے ساتھ اسی طرح ادا کریں جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ماشاء اللہ، اسلام کتنا آسان اور حسین ہے جب ہم سیدھا قرآن اور سنت کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں، اگر کھلے دل سے پڑھا جائے تو سب کچھ واضح ہے۔